بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مگر سوال یہ ہے کہ ہمارے نفوس کو توحید کی تحقیق جو ہے یہ کیسے حاصل ہوگی؟ اس کے لیے یاد رکھیں کہ ہمیں دو کام کرنے ہیں، اور پہلا کام جو ہے یہ 3 امور کو مشتمل ہے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ ہم نے ہر قسم کے شرک سے اور اہل شرک سے برات کا اظہار کرنا ہے۔ نہ ہی رب ذوالجلال کی ذات اقدس میں کسی قسم کے شرک کی کوئی آمیزش ہو، نہ ہی رب ذوالجلال کی ربوبیت میں، نہ ہی رب ذوالجلال کی الوہیت میں، اور نہ ہی رب ذوالجلال کے اسماء و صفات میں کسی قسم کے شرک کی آمیزش جو ہے یہ نہ ہو، نہ ہی شرک اصغر کا ارتکاب ہو، اور نہ ہی شرک خفی یعنی ریاکاری کا۔ اسی طرح دوسری چیز کیا ہے کہ ہم نے ہر قسم کی بدعت سے اجتناب کرنا ہے، نہ ہی قولی بدعت، نہ ہی عملی بدعت، اور نہ ہی اعتقادی بدعت۔ ہر قسم کی بدعات سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے اور بدعات سے دور رہنا ہے۔ اسی طرح تیسری چیز جو ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، گناہوں سے دور رہنا ہے، کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور وہ توبہ نہیں کرتا اور گناہوں میں گرتا جاتا ہے تو ایسے انسان کے دل میں نفاق پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ چیز رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی تعظیم کے منافی ہے، رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی کمال محبت کے منافی ہے۔ اس لیے توحید کی تحقیق کے لیے یہ چیز لازمی ہے کہ ہم لوگ شرک اور بدعات اور دیگر جو گناہ ہیں ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اسی طرح دوسرا درجہ یہ ہے کہ کچھ ایسی امور ہیں جو مستحب ہیں، یہ امور واجب یا فرض کے حکم میں تو نہیں ہے، لیکن کمال توحید کا یہ تقاضا ہے کہ ان سے بھی اجتناب کیا جائے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ شرعاً کسی سے دم کروانا، جو دم قرآنی آیات سے کیا جائے یا احادیث کے اندر جو دعائیں ماثور ہیں ان سے کیا جائے، یہ دم کسی سے کروانا منع نہیں ہے، لیکن اس کا نہ کروانے کی نسبت بہتر ہے، کیونکہ جب انسان کسی غیر کے سامنے گزارش کرتا ہے، التفات کرتا ہے، سوال کرتا ہے، تو یہ چیز کمال توحید کے منافی ہے۔ یعنی جو لوگ توحید کی تحقیق کو پہنچتے ہیں وہ لوگ اس طرح کسی کے سامنے، غیر اللہ کے سامنے کبھی التفات نہیں کرتے، کبھی کوئی گزارش نہیں رکھتے، کوئی سوال نہیں کرتے۔ ان کا ہمیشہ سوال طلب جو ہے وہ رب ذوالجلال سے ہوتی ہے، تقدس و تعالی سے۔ جیسا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کا پہلا وصف بیان کیا جنہیں رب ذوالجلال تقدس و تعالی اپنی جنت میں داخل فرمائے گا، نہ ہی ان کا حساب ہوگا اور نہ ہی عذاب۔ ارشاد فرمایا ہم الذین لا یسترقون، یہ استرقہ نہیں کرواتے۔ یہ استرقہ کسے کہتے ہیں؟ استرقہ کہتے ہیں کسی سے کہہ کر کسی اور سے دم طلب کرنا۔ انسان جو خود اپنے اوپر کرے اسے رقیہ کہتے ہیں، یا اگر کوئی دوسرا آدمی اپنی مرضی سے کسی کو دم کر دے یہ بھی رقیہ کے حکم میں ہے، لیکن کروانے والا خود اگر کسی سے گزارش کرتا ہے، طلب کرتا ہے کہ مجھے دم کر دے تو اسے استرقہ کہتے ہیں۔ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو ان لوگوں کا پہلا وصف بیان کیا ہے جنہیں بغیر حساب بغیر عذاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا، ارشاد فرمایا ہم الذین لا یسترقون، یہ استرقہ نہیں کرواتے، یعنی کسی اور سے
دم طلب نہیں کرتے. اور ہم نے پیچھے عرض کیا کہ دم کروانا کہہ کر کسی سے یہ منع نہیں ہے، لیکن اس کا ترک جو ہے یہ کہنے سے افضل ہے، کیونکہ کسی سے دم طلب کرنا یہ چیز کمال توحید کے منافی ہے. اسی طرح نبی علیہ السلام نے حدیث میں خبر دی ہے کہ کئی جو ہے آگ سے داغ لگانا اس میں شفا ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے اہل جنت کا جو دوسرا وصف ذکر کیا، جنہیں رب ذوالجلال تقدس و تعالی اپنی جنت میں داخل فرمائے گا بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے. ارشاد فرمایا وَلَا يَكْتُمُونَ، اور وہ کھئی نہیں لیتے کسی سے، یعنی آگ سے داغ نہیں لگواتے. وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، اور نحوست نہیں پکڑتے. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں. تو میرے بھائیو، میرے دوستو، اس طرح ایک انسان کو توحید کی تحقیق جو ہے وہ حاصل ہو سکتی ہے کہ انسان ہر قسم کے شرک سے اور اہل شرک سے برات کا اظہار کرے، اور ہر قسم کی بدعات اور خرافات ان سے اجتناب کرے، دور رہے، اور گناہوں سے اجتناب کرے، رب ذوالجلال کی نافرمانی سے اجتناب کرے، اور ایسی امور جو کہ کمال توحید کے منافی ہیں ان امور سے بھی اجتناب کرے. جیسا کہ چند مثالیں پیچھے ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، تو ان امور سے انشاءاللہ تعالی رب ذوالجلال کی توحید کی جو تحقیق ہے ہمارے نفوس کو حاصل ہوگی. رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کی آمیزش سے محفوظ رکھا، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے اور ہدایت ہے. ظلم قرآن میں کسے کہا گیا ہے سب سے بڑا ظلم؟ ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. یعنی ایمان لانے کے بعد ہمیں اپنے ایمان کو، اپنے عقیدہ توحید کو ہر قسم کے شرک کی آمیزش سے بالکل پاک رکھنا ہے. اگر یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو گئی تو رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی طرف سے مکمل امن کا وعدہ ہے اور ہدایت کا وعدہ ہے. رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی طرف سے دنیا میں بھی امن ہوگا، قبر میں امن ہوگا، حشر میں امن ہوگا، پل صراط عبور کرتے وقت امن ہوگا، اور امن سے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اور اللہ تعالی ہر قسم کی ہدایت سے ہمیں مستفید فرمائے گا. تقدس و تعالی رب ذوالجلال تقدس و تعالی سے عافیت کا سوال ہے.